السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 2 ہے. میں رمضان یہ 2020 کے لحاظ سے یہ اس کی سیریز کر رہا ہوں، جس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے، جس میں یہ بتا رہا ہوں کہ شیطان ہی جو ہے وہ مجرم نہیں، انسان جو ہے وہ خود مجرم ہے، جو رمضان کے مہینے کو جو ہے وہ اس میں نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، جبکہ ہم سب بلیو کرتے ہیں کہ جو بھی نگیٹیوٹی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ اس رمضان مبارک میں ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسی میں جو کنٹینیو اپنی سٹوری کر رہا تھا لاسٹ ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا تک پہنچا تھا، اس سے آگے میں کنٹینیو کر رہا ہوں. تو کہانی کچھ یوں ہے، ہم سب کی جو ریئل بات ہے وہ یہ کہ آدم حوا اور آدم اور حوا جو ہیں یہ جنت میں جو ہیں انٹروڈیوس کرا دی گئے ہیں کچھ عرصے کے لیے تیاری کرنے کے لیے. ان کو بھی علم ہے کہ ان کو زمین پہ بھیجنا ہے. تبھی بیچ میں شیطان آتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ ایک درخت ہے جو کہ گندم کا درخت ہے، اگر تم اس کو چھوؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں اسے کھاؤ گے، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، یا پھر تم فرشتہ بھی بن سکتے ہو. اس طرح کی یعنی کہ ان کو ورگلاتا، ان کو نگیٹیوٹی کی، یعنی ان کے ذہن میں ایک غلط ایک لا چلاتا ہے، جو کہ جس کا جیسے وہ انسان کی ہماری زندگی میں بھی لوگ جو ہیں وہ شیطان نما ہوتے ہیں، جو ہمیں ورگلاتے ہیں اور خود جو ہے کہ اس راستے سے کٹ کے نکل جاتے ہیں اور ہمیں اس دلدل میں پھنسا کے چلے جاتے ہیں. اس یہی کام شیطان نے کیا تھا، جلٹی پہ تیل لگانے کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آدم اور حوا جو ہیں وہ شیطان کا کہنا مان لیتے ہیں اور وہ جو ہے یہ اس درخت کو جو ہے وہ اس کا پھل جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. جیسے ہی وہ کھاتے ہیں تو ان کا لباس اتر جاتا ہے. اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو انہیں پتہ چلتا ہے فوراً کہ انہوں نے وہ غلطی کی ہے جو انہیں کرنی نہیں چاہیے تھی، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں آنے کے رولز بتائے تھے کہ آپ نے یہ جو گندم کا پھل ہے اس کی طرف جانا نہیں، اس کو کھانا نہیں ہے، ٹرائی بھی نہیں کرنی. تو وہ یہ ٹرائی کر بیٹھتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ معافی مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں. اب اس میں کچھ عرصے کے بعد پوز آتا ہے کہ ایک وقت مقررہ پورا ہو رہا ہے جنت کا. پھر اللہ تعالیٰ یہ سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سزا نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں اب آپ کا ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا، آپ کی ٹریننگ پوری ہو گئی. اس لیے میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں ٹریننگ کی. جیسے آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں جب، تو وہاں پہ کچھ عرصہ جو ہے جو آڈینس ہے یا لوگ جو ہے کسٹمرز ان کے پاس آنے سے پہلے آپ کی کچھ لوگ جو اندر ہوتے ہیں، وہاں کی ایک خاص ایک ایریا میں آپ کی ٹریننگ کراتے ہیں. پھر آپ کو جو ہے وہ کسٹمرز کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کے وہ چکے نہیں لگتے، پھر آپ اس جاب کی ایلیجیبل ہو. یہ کچھ جنت میں ہوا تھا. کچھ عرصہ انہیں آدم اور حوا کو جنت میں رکھا گیا، کچھ عرصہ انہیں کچھ جو باتیں تھیں وہ سکھائی گئی، اور پھر انہیں یہ ہماری جو اس کرۂ ارض جدھر ہم ارتھ پہ رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، اس میں ہم اسے انہیں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے انسان جو ہے وہ پھیل سکے. اور جو یہ ایک نیو انٹروڈیوس ایک پروڈکٹ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پہ کیا ہے، یہ اس کو آزمایا جا سکے زمین پہ کیسے کیا کرتا ہے. تو پھر اس میں یہی کچھ ہوا کہ جو شیطان تھا، اب اس کے لیے اوپن چوائس ایک رستہ تھا کہ وہ آدم علیہ السلام اور اس کی بچوں کو جو ہے ورگلائے. کرتے وہ ورگلانے لگے. اب مسئلہ اب یہ ہوا کہ جو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نکتے کی بات یہ ہے کہ جو رمضان کا جو مین مہینہ ہے اس کے اندر شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے. لیکن انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے، وداؤٹ ڈیول وداؤٹ نیگیٹیوٹی کرتا ہے. تو کیوں کرتا ہے؟ سوال یہیں پہ وہی سوال جو میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں فرسٹ پارٹ میں کہا تھا، وہی کہ کیوں کرتا ہے. اس کا جواب بہت ہی آسان ہے. وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر شیطان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس نہ بھی کرتا تو ہمارے اندر ایک نفس تھا، ایک نیگیٹیوٹی تھی. کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جب یہ دنیا شیطان سے پہلے جب شیطان تھا ہی نہیں تو اس دنیا میں کیسے نیگیٹیوٹی تھی اور کیسے وہ ختم ہوئی. تو اس کا نام نفس تھا ان کے پاس. نفس جو ہے وہ اصل نیگیٹیوٹی ہے میرے دوستوں.
شیطان کو نیگیٹیوٹی نہیں، شیطان صرف جلٹی میں ٹیل ہے. یعنی کہ اگر ایک چیز کوئی یعنی آپ اسے یہ سمجھ لیں آج کے دور میں، آپ کو میں اس کا کیسے مثال دوں، اس کی مثال ایک آپ سمجھ لیں ایک فارمولے کی طرح ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کسی میں یہ فارمولا پٹ کر دیں تو فوراً سے جو ہے آپ کو جو ہے نتیجہ آ جاتا ہے، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ زیادہ کیلکولیشن کرنے کے لیے. سمجھ لیں شیطان وہ فارمولا ہے اور وہ ہماری دنیا میں فٹ ہے، اور وہ ہم سب لوگوں جتنی بھی دنیا میں آدم السلام کے بعد اس میں فٹ ہو چکا ہے، اور وہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ زیادہ تیزی سے جو ہے انسان جو یہ لوگ یہ نگیٹیوٹی میں زیادہ جلدی انوالو ہو جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جہنم جب یہ رمضان آ جاتا ہے تو شیطان وہ نگیٹیو تو چیز تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے جیسے پتہ نا کسی چیز میں آپ بہت زیادہ انوالو ہو لیکن اور چیزوں جب سوچو میں انوالو رہوں تو اگر وہ چیز آپ سے کچھ عرصے کے لیے دور بھی ہو جائے تو کچھ ٹائم لمٹ تک آپ کو یہ فلاسفرز بھی بتائیں گے، سائیکالوجسٹ بھی بتائیں گے، کچھ عرصہ تک اس چیز کا آپ میں جو اثر رہتا ہے اور اس ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے وہ اثر ختم ہوتا ہے. تو وہ ایک مہینے کے اندر وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اثر جو ہے ختم ہو سکے. تو یہ اس لیے وہ ایک مہینے کے اندر جو رمضان میں لوگ جو ہے نیگیٹیوٹی کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ نیگیٹیو ایلیمنٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے جو ان کی خود بدفہمیوں کی وجہ ہے. شیطان کو انہیں ایسی بدنام کیا ہوا. اصل وجہ یہ ہے جو ہمیں بیسک سمجھنا چاہیے شیطان کے بارے میں، وہ بات یہ ہے کہ اس کی مسٹیک کہاں پہ تھی. اس کی مسٹیک اسی جگہ پہ تھی کہ اس نے سمجھا کہ انسان کو سجدے سے روکنا ہے اور اسے سجدے کی وجہ سے نکالا گیا. بات سجدہ نہیں، بات ہے علم. وہ جہاں غلطی کر گیا، یہاں مار کھا گیا. وہ انسان کو ورک لائٹ تب بھی علم ہے، انسان کے ساتھ جو بھی کرے وہ جہاں نیگیٹو کام کرے وہ بھی علم ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان وہ ہمیں عبادت سے روکتا ہے. بات عبادت کی بات ہے علم سے کو روکنے کی. ورنہ دیکھیں غیر مسلموں کو دیکھیں، ہر ایک کو دیکھیں، آج ہر چیز کو دیکھیں کہ وہ جن کا علم ہے جو اللہ کو مانتے بھی نہیں وہ بھی ایجادات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روکنا اسے اس کام سے تھا، لیکن وہ روک کسی اور چیز. تو یہ اتنا بیوقوف ہے شیطان کی. اب یہ بیوقوفی کا اندازہ کریں اور ہم اس بیوقوف سے ہم نیگیٹیوزم کی اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں. تو کتنے بیوقوف ہم انسان بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان 2020 میں، ہم جانتے ہیں کرونا وائرس اور دیگر امراض جو ہیں اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پہ آزمائش ہے کہ ہم اس رمضان کو یوٹیلائز کریں، ویلیویبل بنائیں، اس طرح سے رمضان کو بنائیں جس طرح کا اسے حق ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، حدیث پہ جائیں، آپ ہر اس کام پہ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کے لیے گائیڈنس دی، جس طرح کی گائیڈ کی ہے. اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہوں گا یہ رمضان کا مہینہ اپنے غریبوں پہ مہربانی کریں. پلیز باہر مت نکلے، باہر کرونا وائرس ہے. پلیز انڈسٹریز کو مت کھولیے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کھولیں تو بہت زیادہ مسائل ہو جائیں گے ہمارے لوگوں کے لیے. پلیز آج آپ جانتے ہیں آئل اینڈ گیس کی جو قیمت ہے وہ بھی جب سے امریکہ کی کمپنیز جو ہیں وہ گری ہیں وہ بھی بالکل زیرو پہ ہوگی. تو ہمارا 50 جو ہے یہ پرائس ہونی چاہیے پورے پاکستان میں جو یہ آئل کی، کہ تاکہ غریب جو لوگ ہیں ان کو پیٹرول سستا ملے اور ان کی مشکلات ختم ہو. اس مہینے میں جتنی بھی پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، کاف لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، جتنے بھی ہیں پی ایم ایل این، سب کو یونائٹ ہو کے لڑنا چاہیے، یونائٹ ہو کے کرونا وائرس کے علاوہ. اور انہیں رمضان میں دکھانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب جو ہے مسلمان، ہم سب الگ، اور ہمیں اپنے غیر نان مسلمس کی بھی عزت رسپیکٹ کرنی کہ ایک ایکول سٹیزنز ان کی مدد کرنی چاہیے. کیونکہ یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا. یہ رمضان کا مہینہ ایک بہت عبادتوں کا مہینہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس رمضان کے مہینے کو پازیٹیو بھی یوز کر سکیں شیطان کے خلاف، اس میں عبادت کیجیے، غریبوں کی مدد کریں، انسانیت کی مدد کریں اور شیطان کے خلاف لڑیے. اور اگلا مہینہ اتنا پازیٹیو اس رمضان سے کر دیں کہ اگلا جو پورا سال اس میں شیطان آپ پہ حاوی نہ ہو پائے، آپ اس پہ حاوی ہو. اتنی آپ میں انرجی ہو کہ آپ اس نفس سے اپنے نفس کو مار سکتے ہیں. اپنے جو قرآن پاک کی علم ہے، یہ روشنی ہے، یہ آپ کو ہر چیز سے جو ہے بچا سکتا ہے. صرف آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اللہ پہ فوکس کرنے، مرنے کی بات بھی زندگی اس دنیا پہ نہیں کرنا. کیونکہ یہ دنیا عارضی طور پہ کوئی پتہ نہیں کس لمحے ہم سب کو چھوٹا بڑا بوڑھا کب کیسے کس طرح ختم ہو جائے. آج آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو دفن کیا جا رہا ہے. کیا دور آ گیا، اللہ معاف کرے، کہ بنا ان کو نماز جنازہ کے، بنا ان کو کس طرح سے انہیں صرف ڈائریکٹ وہ دفنا دیتے ہیں اور کوئی جنازہ بھی نہیں ان کا پڑتا، کیونکہ آپ کو سوشل ڈسٹینس کا مسئلہ ہے. کتنی ہیبت ناک یہ وقت ہے، قیامت کا منظر ہے جس طرح سے پیدا ہو گیا. یہ ویسے تو قیامت اللہ کو پتہ کب آنی، لیکن اس سے بڑی قیامت کوئی بھی نہیں ہو سکتی جس قیامت میں ہم سب جی رہے ہیں. میری دعا اللہ تعالیٰ اس رمضان کے بعد ہماری پوری دنیا سے کرونا وائرس کو
ختم کرے 2020 میں ہم سب کو، تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری یونیورسٹی اسکولز اور جس طرح سے جتنے بھی تعلیمی ادارے انڈسٹریز ہیں، فیکٹریز ہیں، اور جگہ جگہ جہاں جہاں لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے ایجوکیشن میں، یونیورسٹیز میں، وہ سب جو ان کی بحال ہو جائے اور ہمارے ملک سے جو ہے یہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، برائی جو دلوں میں یہ جو کینہ پرستی اس کا خاتمہ ہو جائے، اور ہم سب انسان بن کے جئیں، وہ انسان بن کے جئیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا آدم اور حوا کو، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اللہ کریم اس کو وہ جو جانتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ وہ کریں گے جو پاکستانی جو امت ہے وہ نہیں کر سکیں اس دھرتی پہ، تو اللہ کریم امت بن سکیں، کیونکہ ہمارے سائی بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم خود بھی اللہ کے، ہم چاہتے بھی نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، ہر چیز اللہ کی عبادت کریں، تو ہمیں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کی ایڈوانس مبارک ہو، اور اب انشاءاللہ رمضان 2020 میں انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو پورے روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اپنا خیال رکھے گا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔